دوسرے باپ کو کھولے گا. اس کی پہلی دوسری اور تیسری آیات سے میں کلام پر اس پڑھ رہا ہوں, یہ سنیے گا. یہاں پر لکھا ہوا جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ رہنا تھا. آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے, اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا, اور انہیں آپ کی شعلہ سے پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دی, اور ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ ٹھہری, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اس کے ساتھ میرے ساتھ پہلا بار اعمال کا اور اس کی 8ویں آیت پڑھیے گا. یہاں پر لکھا ہے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور یروشلم تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو. یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا, اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا دیا. اب دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت سے میں پھر پڑھ رہا ہوں, یہ سنیے گا کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں بلکہ ابھی تو پہلا دن چڑھ رہا ہے, بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا وہ فرماتا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں ہر بشر میں سے اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا, اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی, تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے, بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے. میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشان یعنی خون اور آگ اور دھونے کا بادل دکھاؤں گا. سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا بیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے, اور یوں ہوگا جو کوئی خداوند کا نام دے گا نجات پائے گا. پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے کی برکت ہم سب کا. میرے سے تو یاد رکھیے گا پینتیکوسٹ کوئی فیشن نہیں, سیلیبریشن نہیں, تو خالی رسمی دعا نہیں کہ آج کے دن نہیں پینتیکوسٹ کا دن ہے تو ہم نے صرف روح القدس کی گیت گانے, کوس گانے, آج ہی زور لانا خدا ہم پر روح القدس نازل کرے, آج ہی گلا پاٹ پاٹ کے اور زور سے مانگنا ہے, شور بچانا ہے. اس رانگ ڈائریکشن. سال میں اگر ایک دن ایسا کرنا ہوتا تو پھر یہ رسمی ہوتا, کیونکہ یہ کوئی رسم نہیں ہے, یہ کوئی رسمی دعاؤں کا دن نہیں. پینتیکوسٹ وہ دن ہے جس دن چرچ کی برت ہوتی ہے, کلیسیا کے جنم دن ہے, جس دن مسیح کا بدن ایکٹیویٹ ہوا ہے. کیونکہ پینتیکوسٹ سے پہلے ہم سب کے ساتھ خدا کے کلام کے مطابق مردہ تھے. بے شک ہم زندہ کہلاتے تھے لیکن خدا کی نظر میں ہم مردہ تھے. ہماری زندگیوں میں خدا کا جلال کوئی نہیں تھا, ہم ہر لحاظ سے مردہ اور خدا کے جلال سے محروم تھے. اور یہی وجہ ہے کہ پہلے باب اور دوسرے باب کی کلیسیا میں فرق ہے, اور اس کلیسیا میں فرق زور کی آندھی کا سناٹا ہے. اور زور کی آندھی کا جو سناٹا ہے جس کے لیے لفظ اسٹارم ہے انگلش میں, یہ وہی لفظ ہے عبرانی میں یوز ہوا جہاں پر آدم کا بدن تخلیق ہوا ہے, اس کے اندر روح پھونکا جاتا ہے. جہاں پر آپ پیدائش سے بات کو پڑھیں وہاں پر لکھا ہوا خدا نے آدم کے اندر زمین کا دم پھونکا, تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ وہی لفظ عبرانی میں اسٹارم کا یہاں پر یوز ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کلیسیا کے اندر اس 120 کی جماعت کے اندر خدا نے آدم کا روح دوبارہ سے پھونک دیا, کیونکہ آدم پہلے ایک مردہ جان تھا, وہ مٹی تھا, وہ خام تھا, اس کے اندر کوئی لائف نہیں تھی. لیکن جب روح القدس نازل ہوا تو اس کے اندر لائف داخل ہوئی. اسی طرح کلیسیا کے اندر آگ کے شعلہ سے پھٹتی ہوئی زبانوں کا جو ریولیوشن ہے وہ ایکچوئل میں زندگی کا داخل ہونا ہے, اور وہ زندگی جو خدا کی طرف سے زندگی ہے. یہ زندگی تو ہم سارے جی رہے ہیں, ہم اس دور کو جی رہے ہیں, کچھ جاب کے لیے بھاگ رہا ہے, وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے. لیکن ایکچوئل جو حقیقی چیلنج ہے, جو حقیقی دور ہے, وہ پینتیکوسٹ سے سٹارٹ ہو. اور لکھا ہے جب ان سب لوگوں پر آگے زبانیں ٹھہر گئیں تو یہ روح القدس کی طاقت سے بولنے لگ پڑے.
اور جو کچھ یہ بول رہے ہیں یہ دنیا ان کی آواز کو سن رہی ہے اور سمجھ رہی ہے. اندازہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر 16 مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں کا کراؤڈ اکٹھا ہو گیا تھا, اور ان 16 مختلف زبانیں بولنے والے کراؤڈ میں ہر ایک آدمی کو یہی فیل ہو رہا تھا کہ شاید وہ ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں. لیکن غور طرف بات یہ کہ یہ بات کیا ہے, دیور پروفیسر وہ خدا کے نبوتی کلام کو بول رہے تھے, وہ نبوت کر رہے تھے. اور کلام میں ایک حوالہ ہمیں ملتا ہے, یہاں پر لکھا ہے کہ پطرس نے کھڑا ہو کر بلند آواز سے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا. آپ سکتا ہے پطرس غیر زبانیں بول رہا ہو, لیکن لوگوں کو یہ پطرس کا سرمن غیر زبانوں میں سمجھ آ رہا ہے, اور وہ سرمن یہ تھا کہ پطرس کہہ رہا ہے کہ یہ وہی کلام ہے, وہی ریولیشن ہے جو خدا نے یوئیل نبی کی معرفت بولا ہے. اور وہ کلام کیا تھا کہ خدا فرماتا ہے کہ آخر دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا. پطرس اس بات کی کلیریفیکیشن کر رہا ہے, کلیئر کر رہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ خدا اپنا روح اپنے لوگوں پر دے دے, اور جب وہ اپنا روح دے لے گا تو پھر کیا ہوگا, تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے, تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے اور جوان رویا دیکھیں گے. جب وہ اپنی بندیوں پر اپنے روح میں سے ڈالے گا تو پھر زمین و آسمان پر عجیب نشان ظاہر ہوں گے, ریولیشنز ہوں گے, بہت ساتھ ہوں گے, سپر نیچرل چیزیں, معقول فطرت چیزیں آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ ان چیزوں کا ایکسپیرینس کریں گے جن کو آپ نے کبھی سوچا آپ کے ذہن میں اور آپ کے خیالوں میں نہیں آیا. اور لیکن یہ وجہ کیا ہے, ان 120 لوگوں میں ہوا کیا, انہوں نے کیوں اپنے آپ کو اس حد تک لے آئے کہ صرف خدا 120 لوگوں کو چن رہا ہے, اور یہ 120 لوگ جب باہر دنیا میں جاتے ہیں تو پوری دنیا ان کی باتیں سننے پر مجبور ہے. ان کے اندر کیا میگنیٹک فورس ہے کہ لوگ دنیا کے چاروں کونوں سے ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, ان کی باتیں سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں, ان کی کلام پر توجہ کرتے ہیں, اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں, آپ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, اور خدا موجزوں, عجیب کاموں اور نشانات کے ساتھ اپنے کلام کی کثریت کے وسیلہ سے ثابت کر رہا ہے. اس کی بڑی وجہ اعمال پہلا باب اور اس کی آخری آیت, کیونکہ یسوع نے انہیں سکھایا اور انہوں نے ایکٹ کیا. یسوع نے کیا سکھایا, اسے پڑھیے, لکھا لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور یروشلم, تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گے. یسوع پہلے سے ان کے لیے پروفیٹک ورڈ ریلیز کر رہا ہے, نبوتی کلام ریلیز کر رہا ہے. یاد رکھیے گا, خدا کا کلام کبھی ٹل نہیں سکتا. یسوع نے کہا آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز ٹل نہیں سکتی. ہیرودیس نے ایک غلطی کی تھی جب اس نے مجوسیوں سے, اہل دانش سے بلا کر پوچھا کہ یسوع مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے کہ یہودیوں کا بادشاہ ہے, تو انہوں نے کتابوں کے صحیفے کھول کر کہا کہ نبی کی معرفت لکھا ہوا ہے کہ اس کی پیدائش بیت لحم میں ہونی چاہیے. تو ہیرودیس نے کیا کیا, اس نے نبوت کو ختم کرنے کے لیے 2 سال کے بچے مروانے شروع کر دیے. لیکن کیا 2 سال کے بچے مروانے سے کیا وہ نبوت ٹل گئی؟ آج اپنی زندگی پر غور کیجیے. ہم بہت سارے خدا کے کاموں کو, کلام کو یہ کہہ کر رد کر کے ٹال دیتے ہیں, کوئی گل نہیں, بڑے سالہ تو سن رہے ہیں, کر اپنی زندگی سے ہیرودیس کا ایٹیٹیوڈ نکال لیجیے میرے زندگی. آپ جتنا مرضی اس کو ٹال لیں, یہ زندگی کا کلام ہے, اور جس مقصد کے لیے بولا گیا ہے وہ اپنے اثر پر ضرور ثابت کر کے دکھائے گا. جس آیات ہم باپ نے لکھا ہے وہ کلام جو میرے منہ سے نکلا ہے ہر چیز کے پاس سے سمجھو. آپ داخلہ سمجھ میں جائیں لیکن ساتھ ساتھ غور بھی کریں, دال آنا بھی چھٹ دو, ایک ٹھگیا سے بھی نکل آؤ, خالی تارگا مارے نہیں گل بن گئی. آپ نبوت سنیے اور ان پر غور بھی ساتھ ساتھ کیجیے کہ what are we doing, ہم کس طرف چل پڑے. کیونکہ کلام جو اس کے منہ سے نکلا ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہیں لوٹتا, وہ اثر دکھاتا ہے. ہیرودیس یہ سوچ کر بیٹھا کہ اگر
نبوت ہوئی ہے، نبی نے کہا ہے تو یہ بات پوری ہوگی تو کیوں نہ شراب کی نہ بچے برباد گئی، وہ بادشاہی کا بیچ میں پہنچے گا، لیکن وہ بادشاہ مانا آج بھی کلیسیا کان لپیٹ کے جب کبھی دعا کا نام لیا جائے پا جاتی ہے، دوڑ لا دیتی، سانو پتہ ہی کس سانو دسے ہی کس تانوں پتہ نہ ساری مجبوری ہے، پریشر پا جاتا ہے، تھکیواں ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے خدا اپنے کلام کو پورا کرے۔ اگر آپ اس قابل نہیں ہیں، اگر آپ سستواریاں ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن خدا اپنے کلام کو پورا کر رہا ہے اور وہ پورا کرتا چلا رہا ہے۔ ان 120 لوگوں نے اپنی دنیا کو ریجیکٹ کیا ہے، اپنی ورلڈلی کمٹمنٹس کو ریجیکٹ کیا ہے، اپنی لائف کو سٹاپ کر دیا ہے۔ آج خدا کا شکر ہے کورونا نے پوری دنیا کو روک دیا ہے، لیکن ان لوگوں نے کورونا سے بھی بڑی کمٹمنٹ خدا کے ساتھ کر دی تھی۔ انہوں نے کہا بزنس سے آتا تو جائے، کاروبار جاتا ہے تو جائے، جاب جاتی ہے تو جائے، ہمیں خدا نے کہا ہے کہ جب تک آپ میں بالا سے تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے تم یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ یہ 120 لوگوں کی جماعت ہے، اس میں یسوع کے 12 شاگرد بھی ہیں، یسوع کی ماں بھی ہے، یسوع کے فیملی کے لوگ بھی ہیں، دور و نزدیک کے وہ لوگ بھی جنہوں نے صرف یسوع کے بارے میں سنا ہے، اور کچھ بڑے خاص روحانی جڑے آتے ہیں اسی کی دعائیں بڑی کرتے ہیں، جن کی سانو سمجھ انہیں کسے پڑتی ہے، جنہیں سانو کلام آتا وہ کسے نہیں آتا۔ یہ وہ لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی چرچ نہیں کی، جو صرف اور صرف نشئی ہوں گے، جو صرف اور صرف پہلی دفعہ صرف سن کے ان کے ساتھ فیلوشپ میں کھڑے ہوئے ہوں گے، لیکن خدا نے ان کے دلوں پر چوٹ لگائی ہے، اور یہ سب کے سب لوگ ایک جگہ جمع ہیں۔ 10 دن صرف ایک ہی ٹارگیٹ ہے، ایک ہی ویژن ہے، ایک ہی چیلنج ہے، ایک ہی خواہش ہے، اور وہ یہ ہے کہ روح القدس کو پانا ہے جس کا وعدہ باپ نے ہم کے ساتھ کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ پلیز اس ٹارگیٹ کو اپنی زندگی کا ٹارگیٹ بنا لیجیے، کیونکہ جو لفظ قوت کا استعمال ہوا ہے یہ وہی قوت ہے جو یائر کی مردہ بیٹی کو زندہ کر دیتی ہے، یہ وہی قوت ہے جس کے وسیلے سے موسیٰ اپنا عصا لہراتا ہے اور گلزن دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ وہی قوت ہے جو ایلیا کے ہاتھ اٹھانے سے خدا کا آسمان بند اور کھل جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن آج ضرورت ہے، آج ہمارے اندر یہ قوت کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری زندگی میں یہ قوت کہاں پر ہے؟ آج کیوں ہماری کلیسیا میں، آج ہماری زندگیوں میں یہ قوت نہیں ہے؟ اس کی بڑی وجہ ہمیں ابھی تک ٹھہرنے کا مکاشفہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں پیشن نہیں ہے، ہماری زندگی میں وہ پرائورٹیز وہ نہیں جو اس ابتدائی 120 لوگوں کی جماعت کی پرائورٹیز تھی۔ آج ہماری پرائورٹی، ہماری زندگیوں کی اہمیت سب سے پہلے اپنا پیٹ ہے کہ کھاوا کے پاس کہاں پتہ ہے کیا اس بیوقوفی سے نکل آئے۔ یسوع نے کہا مت فکر کرو کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے۔ پلیز اس پرائورٹی سے نکل آئیے، کیونکہ یہ پرائورٹی آپ کو لے چکے گی۔ 120 کا لفظ ہمیں دوبارہ سے پیدائشی کتاب کی طرف لے جاتا ہے، جہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خدا کو نوح کے لیے کشتی بنانے میں 120 سال لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ 120 کا لفظ جسمانی زندگی کا خاتمہ ہے اور روحانی زندگی کا آغاز ہے۔ اس لیے کلیسیا آج پھر سے میں آپ کو ریلائز کروانا چاہتا ہوں، آئیے اپنے جسم کی خواہشوں سے اور اپنی جسمانی زندگی سے نکلیے اور روح میں ایک نئے طور پر چلیے، کیونکہ خدا کے بیٹے وہی ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں۔ رومیو 8 باب میں لکھا ہوا ہے خدا کے بیٹے وہی ہیں جو اس کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں۔ اگر آپ خدا کے روح کی ہدایت سے نہیں چلیں گے تو پھر میرے عزیزو آپ کی زندگی میں جائے نہیں ہوں گے، آپ کی زندگی میں برکتیں نہیں آئیں گی، آپ کی زندگی میں موت سے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ واقعی معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، نشانات کو دیکھنا چاہتے ہیں، عجائب کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی زندگی پر نگاہ کیجیے، اس کی منسٹری پر نگاہ کیجیے۔ اس وقت جب یسوع آتا تو پوری قوم، پوری کی پوری قوم فلسطین کے علاقہ میں غلامی میں تھی، ہر طرف غلامی،
ناپاکی اور خدا کا گھیرا تھا. یہودی قوم پس رہی تھی, غربت کے جوئے میں تھی, رومی ان پر حکومت کر رہے تھے, ان پر ناجائز طور پر, ہر طرح سے معاشی طور پر, شخصی طور پر, خاندانی طور پر ان پر ظلم ہو رہے تھے. ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا. ان کے پاس جاب اپرچونٹیز نہیں تھی, ان کے پاس وسائل نہیں تھے, ان کے پاس اپنے گھر نہیں تھے. لیکن ایسے حالات میں بھی یسوع آتا ہے اور وہاں پر یسوع آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ غریبوں کو خوشخبری, قیدیوں کی رہائی اور گزرے ہو کی آزادی کا اعلان کرو. ہاللویا. یہ وہی یسوع ہے. جب لوگوں کے پاس سب کچھ تھا, پیسہ تھا, دولت تھی, عزت تھی, لیکن پھر بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا. لیکن یہ وہی یسوع بغیر پیسوں کے اپنے لوگوں کو بیابان میں صرف 5000 مردوں کو کھانا کھلا رہا ہے. ہاللویا. جب لوگوں کے پاس سب کچھ تھا, حکمت تھی, دانائی تھی, وزڈم تھا, میڈیسن تھا, لیکن پھر بھی یسوع تمام میڈیسنز کے بغیر, آپ متی انجیل اس کے 15ویں باب کو پڑھیں, وہاں پر بہت سارے لوگوں کو, مفلوجوں کو, لنگڑوں اور لوگوں کو اٹھا کھڑا کر دیتا ہے. اور وہ کس وجہ سے کر دیتا ہے؟ کیونکہ ایک ہی چیز تھی اس کے پاس خدا کا روح تھا. ہاللویا. آج چرچ کو روح کی ضرورت ہے میرے عزیزو. آج چرچ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے, آج چرچ کو بلڈنگز کی ضرورت نہیں ہے, آج چرچ کو اسٹیٹس کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو we need the Spirit of God. ہمیں خدا کے روح کی ضرورت ہے, جو کہ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے. اس مذبح پر خدمت کرنے والوں سے لے کر نیچے جتنے انتظامیہ کے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے شاید ہی کسی کو اس دعا اور اس بات کا بوجھ لیتے ہوئے دیکھا. Every time, جب کبھی بھی دعا کی کال دی جاتی ہے, nobody comes, کوئی بھی نہیں آتا. ہر کسی کے پاس دنیا کی پرائرٹیز ہیں, لیکن یسوع نہیں ہے. پلیز اپنی زندگی میں یسوع کو اول درجہ دیجیے اور یقین جانیے باقی چیزیں آپ کو نامہ ہو جاتی ہیں. آج آپ کو اگر شفا چاہیے, آپ کو معجزے چاہیے, آپ کو برکتیں چاہیے, آپ کو اپنی زندگی میں سکون چاہیے, ان سب چیزوں کا مالک صرف ایک ہی ہے, اس کا نام خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. دنیا نے جب دیکھا, جب لوگوں نے دیکھا کہ یسوع بغیر پیسوں کے ہمیں روٹیاں کھلا سکتا, بغیر ہاسپٹل جائے ہمیں شفا دے سکتا, ہمارا دوری سے اٹھنا اور بیٹھنا جانتا ہے, تو کیوں نہ اسے بادشاہ بنا دے. اب یہاں تک کہ اس کے سچے بات میں کوئی, لیکن اس نے ان کی بادشاہ کو ریجیکٹ کیا. یہ وہی یسوع ہے جس کے سامنے فلاسفروں کی فلسفہ ختم ہو جاتا تھا. یہ وہی یسوع ہے جس کے سامنے مذہبی رہنما ہیں, جن کے پاس علم کے دریا بہتے تھے, جو کہتے تھے کہ اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ ہمارے پاس ہے, ان کے پاس لاجکس ختم ہو جاتے تھے. یہ وہی یسوع جس کے پاس پالیٹیشنز اختیار والے شرمندہ ہو جاتے تھے, کیونکہ وہ ان کے اختیار, ان کی اتھارٹیز کو ڈیفائن کرتے تھے. وہ پہلے سے جانتا تھا کہ یہ کیسے کیسے کہاں سے پہنچا ہے, اور وہ بھی لاجواب ہو جاتے تھے. لیکن یہ سب باتیں صرف ایک ہی وجہ سے تھی, اس کی وجہ اس کے اندر پاک روح تھا. اور یہی روح القدس آج یسوع اپنی کلیسیا کو دینا چاہتا, اپنے لوگوں کو دینا چاہتا, اپنے لوگوں کی زندگیوں میں دیکھنا چاہتا. لیکن یہ روح القدس سب آئے گا جب آپ اس کے دروازے کی دستک پر جواب دیں گے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے, دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا. تصور کیجیے, کلام کو لکھا, دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا, اور جو کوئی میری آواز سن کے دروازے کو کھولتا ہے, میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوتا ہوں. خدا کبھی بھی زبردستی آپ کی زندگی میں داخل نہیں ہوگا. میری زندگی آپ کو خدا کو خود انوائٹ کرنا ہوگا, آپ کو اس کو اپنی زندگی میں اپنا بیسٹ ٹائم دینا ہوگا, آپ کو اس کو اپنی زندگی کا بہترین حصہ دینا ہوگا. وہ کبھی بھی آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا,
وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ فائٹ نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی آپ کو فورس نہیں کرے گا، یہ فیصلہ آپ میں کرنا ہے۔ اور یقین جانیے جب آپ پترس کی طرح یہ فیصلہ کریں گے، اپنے باپ کے چال کو چھوڑ کر اپنے روحانی باپ کے پیچھے چل پڑیں گے، تو یقین جانیے پھر آپ عالمگیر بن جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ پھر آپ کے وسیلہ سے خدا وہ کچھ کرے گا جو کبھی آج تک نہیں ہو سکا۔ وہی پترس، آپ اس کی زندگی پر غور کیجیے، جو کبھی جال پکڑتا تھا، جال ڈال کر مچھلیاں پکڑا کرتا تھا، وہ پترس جو سپاہیوں کو دیکھ کر اس کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیتی تھی، وہی پترس جو جذباتی ہو کر لوگوں کو قتل کرنے پر تیار ہو جاتا تھا، جب اس پر روح القدس نازل ہوتا ہے، جب اس کے اندر کافروں کی قدرت کام کرنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ پھر وہ مجمع میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ان پڑھ وہ جاہل آدمی جس نے کبھی تقریر نہیں کی، جس کی بات کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، وہ دنیا میں اعلان کر رہا ہے کہ وہی یسوع جس کو تم نے مجرم ٹھہرا کر قتل کر دیا ہے، آج اسی کے نام کی بابت اور اسی کی قدرت کے وسیلہ سے یہ جنت کا اندھا، جنت کا لنگڑا اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج خدا آپ کے وسیلہ سے ایسے بہت سارے اندھوں کو، ایسے بہت سارے جنم کے لنگڑوں کو، ایسے بہت سارے مردہ زندگیوں کو اٹھا کھڑا کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ اس وقت اٹھ کھڑے ہوں گے جب آپ پترس کی طرح اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیں گے، جب آپ کے پاس زندہ خدا کا یہ ریولیشن آ جائے گا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا یسوع ہے، اور پھر یسوع پھر آپ کے بارے میں کہے گا مبارک ہے شمام تم، کیونکہ یہ بات خون اور گوشت نہیں بلکہ میرے باپ کے روح نے تیرے اندر ڈالی ہے۔ میرے ساتھیو، جب آپ کے اندر روح القدس کی قدرت فلو کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر چیزوں کو آپ ایک الگ اینگل سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے زوراور نہیں رہتے، پھر آپ کے سامنے لشکر نہیں رہتے، آپ کے سامنے بھوک نہیں رہتی، بلکہ ہر ایک پہاڑ، ہر ایک مشکل گھٹنے ٹیک دیتی ہے، کیونکہ اس کی کلام میں لکھا ہے ہر ایک زبان اقرار کرے گی، ہر ایک گھٹنا یسوع کے آگے جھکے گا اور کہے گا یسوع ہی خداوند ہے۔ ہاللیلویا۔ ضرورت ہے کلیسیا، آج ہمیں اس کے روح سے بھرنے کی، آج ہمیں اس کے وعدہ کا انتظار کرنے کی، آج ہمیں آنسو سے بھرنے کی، آج ہمیں اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا کرنے کی، کیونکہ جوائل کہتا ہے روزہ کے لیے ایک دن مقرر کرو، دولہا اپنی کوٹری سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے باہر آئے، نکل آئیے اپنی رنجشوں سے، اپنی الجھنوں سے، اور اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو اپنے زندہ منجی کے ہاتھوں میں سونپ دیجیے، اور پھر دیکھیے آپ کی زندگی کا لائف سٹائل ہی چینج ہو جائے گا۔ یاد رکھیے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے بارے میں 2 کرنتھیوں کے نام باپ میں لکھا ہوا ہے